أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورۃ الانعام. اس سورت کے رکوع 16 اور 17 یعنی آیت نمبر 136 اور 138 میں بعد انعام کا تذکرہ ہے. انعام سے مراد مویشی جانور جن کے متعلق مشرکین کے اپنے توہمات اور باطل عقائد و نظریات تھے، جس کی بنا پر بعض کو حلال اور بعض کو حرام انہوں نے بنا رکھا تھا. ان کی تردید کی گئی ہے، اصل حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے. اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا. مکیۃ، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور مکی دور کے بھی آخری حصہ میں یہ نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، جس وقت مخالفین کی مخالفت انتہا کو پہنچ چکی تھی. بہت سارے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے. جو مکہ میں تھے ان کی زندگی بھی انہوں نے اجیرن کر رکھی تھی. ایسے حالات کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس میں مشرکین کی ناکامی اور حق پرستوں کی کامیابی کی اطلاع دی گئی، پیشینگوئی کی گئی. چنانچہ جو کچھ بیان کیا گیا چند ہی سالوں کے بعد وہ بہو اسی طرح ہوا. وَيَمِعَةٌ وَخَمْسٌ وَسِتُّونَ آیہ، 165 آیات، وَعِشْرُونَ رکوعاً، اور 20 رکوع پر مشتمل ہے. کلمات اس میں 3100 یعنی 3100 اس میں کلمات ہیں، جبکہ حروف 12935 اس میں حروف ہیں. سورت کا نمبر قرآنی ترتیب میں 6 ہے. اس سے پہلے 5 صورتیں گزر چکی ہیں، 6 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے. نزول نمبر 55 ہے. اس سے پہلے 54 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 55 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوئی. گزشتہ سورہ مائدہ کے ساتھ ربط و تعلق 5 قسم کا ہے. نمبر 1، گزشتہ سورۃ المائدہ میں اعتقادی اور عملی شرک اس کا رد تھا، عقیدے کا اور عملی شرک اس کا رد تھا. اس صورت میں توحید الہی پر بہت سارے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے تاکہ دونوں پہلو واضح ہو جائیں، شرک کا اچھی طرح رد اور توحید کا اثبات. نمبر 2، گزشتہ صورت میں وما احل لغیر اللہ کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا، تو اس صورت میں تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی کہ وما احل لغیر اللہ کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں. نمبر 3، گزشتہ صورت میں نیک اور صالح بندوں کی عبادت کرنے کا رد تھا. اس صورت میں تمام عبادت کی اقسام اور تمام ان چیزوں کی اقسام جن کی کوئی نہ کوئی قوم عبادت کرتی رہی ان کا رد کیا جائے گا. جیسے نیک بندوں کی عبادت کی جائے، فرشتوں کی ہو، جن کی ہو، کواکب کی ہو، ان تمام کی عبادت کی نفی کا ذکر آئے گا.
نمبر 4، گزشتہ صورت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ وہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کا جز نہیں، نہ اللہ کے ابن ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ہیں۔ تو اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور 17 انبیاء کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا جائے گا کہ وہ سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، اس کے عبد تھے، اللہ کے نظام کا اندر وہ شریک نہ تھے۔ نمبر 5، گزشتہ صورت میں دعوت اہل ایمان اور اہل کتاب کو دی گئی تھی، اہل ایمان کو دعوت تھی اور اہل کتاب کو، اور اس صورت میں دعوت تمام قسم کے لوگوں کو دی گئی ہے، خواہ ان کا تعلق اہل شرک سے ہو، اہل کفر سے ہو، منکرین توحید ہوں، منکرین رسالت ہوں، منکرین قرآن ہوں، یا منکرین بعثت ہوں، ببعث ہوں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر، ان تمام کو دعوت دی گئی۔ گزشتہ صورت میں نیک بندوں کی عبادت کا رد تھا، تو اس میں تمام قسم کی عبادت، عباد ہوں، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، کواکب ہوں، کی عبادت کا رد آئے گا۔ مضامین سورۃ الانعام چونکہ جیسے بتلایا کہ مکی دور کے آخر دور میں نازل ہوئی ہے، جب شدت مخالفین کی بہت مخالفت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، تو اس صورت کے موضوع کے اندر یہ تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو 7 قسم کے مضامین اس کے اندر خصوصی طور پر بیان کیے گئے۔ نمبر 1، شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی گئی، شرک کو اچھی طرح باطل قرار دیا گیا اور توحید کی دعوت دی گئی۔ نمبر 2، عقیدہ آخرت کی وضاحت کی گئی اور اس بارے میں باطل خیالات کی تردید کر دی گئی، جو مشرکین کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں لغو قسم کے خیالات سے ان کا خوب رد کیا۔ نمبر 3، زمانہ جاہلیت کے توہمات کی تردید، جن میں لوگ مبتلا تھے، وہم صرف ادھر ادھر کی، جن کی نہ کوئی حیثیت، نہ کوئی دلیل، نہ کچھ اور، صرف اپنے توہمات میں پڑے ہوئے تھے، ان کا بھی اچھی طرح رد ہے۔ نمبر 4، اسلام کے ان بڑے اصول اخلاق کی تلقین کی گئی ہے جن پر معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ معاشرے کی تعمیر کے لیے جو اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں، اخلاقی اصول ہوتے ہیں، ان کی وضاحت بھی سورہ مبارکہ میں کی جائے گی۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی دعوت، اس پر جو اعتراضات تھے منکرین مشرکین کے، ان کا خوب اچھی طرح جواب دیا گیا ہے۔ نبی کی ذات پر ہوں یا آپ کی دعوت پر، ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی و تشفی دی کہ آپ جد و جہد کرتے رہیں، ان قریب ہی وقت آنے والا ہے کہ کامیابی آپ کو ملے گی، اور جو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش میں ہیں وہ خود مٹ کر رہ جائیں گے۔ نمبر 7، منکرین اور مخالفین کو سخت زجر و توبیخ کی گئی اور ان کی غفلت پر سخت تنبیہ کی گئی کہ اگر تم اسی ڈگر پر رہے تو تمہارا انجام وہ ہوگا کہ آنے والی نسلیں اور آنے والی قومیں تمہاری عبرت حاصل کریں گی کہ ایسا ظلم و ستم کرنے والی قوموں کا انجام کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو،
وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اس نے اندھیروں اور روشنی کو۔ کائنات میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک کو جوہر کہتے ہیں، ایک کو عرض کہتے ہیں۔ جوہر کہتے ہیں جس کا کوئی وجود ہے، جس کا کوئی لمبائی چوڑائی طول کوئی حجم ہے۔ نور کہتے ہیں کہ جو اس طرح وجود اپنا بذات خود نہیں رکھتے، جس طرح روشنی ہے، اندھیرا ہے۔ تو دونوں قسم کی چیز، زمین و آسمان جوہر، ظلمات نور عرض، ان کو پیدا کرنے والا وہی اشارہ کیا کہ کل کائنات کے چیزیں دو ہی ہیں، تو ہر قسم کے جوہر کو اور ہر قسم کے عرض کو وہی پیدا کرنے والا۔ بعض نے ظلمات سے کفر مراد لیا ہے، کفر کے اندھیرے، نور سے ایمان کی روشنی مراد لی ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ بربہم یہ یعدلون کے متعلق ہو جائے گا۔ یعدلون یہ عدل سے بھی ہو سکتا ہے اور عدول سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ عدل سے مشتق ہو تو مانا کہ اتنی واضح دلیلیں ہونے کے باوجود کافر اور بے دین لوگ دوسروں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں۔ برابر کرنے سے مراد اللہ کے اختیارات ان کو دیتے ہیں۔ اگر عدول سے ہو تو اس کا معنی ہوگا اعراض کرنا، کہ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب سے اعراض ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اتنی طاقتوں اور قوتوں والی ذات جس نے زمین آسمان کل کائنات کا نظام پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جا رہے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، تین گارے والی گیلی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارے جد امجد کو۔ والفرع ينسب الی اصلہ، فرع کو اصل کی طرف تو منسوب کیا جاتا ہے، یا یہ بھی کہ ہم مٹی کی بنی چیزیں کھا کر بنے ہیں، اسی طرح مٹی سے بنے۔ ثم قضى اجلا، پھر فیصلہ کیا اور مقرر کیا اس نے ایک وقت موت کا، کہ موت کب آئے گی یہ وقت مقرر کر دیا، ہمیشہ نہیں تم نے رہنا۔ وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور وقت مقرر اسی کے پاس ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا کب ہے یہ وقت بھی اس کے بعد مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو، جب تم پہلے نہ تھے پھر وجود میں آئے، پھر ہمیشہ نہیں رہنا، مرنا بھی ہے، پھر اٹھایا بھی جانا ہے، نہ تم مرضی سے آئے نہ مرضی سے جانا ہے، تو تمہارے اٹھنے میں بھی تمہاری مرضی نہیں کہ تم چاہو تو اٹھائے جاؤ، چاہے تو نہ ہی اٹھائے جاؤ۔ تو جب تم ہو ہی بے بس تو پھر اس کی احکام کا، اس کے قانون کا رد اور انکار کیسے کرتے ہو؟ ثم انتم تمترون، پھر تم ان شک کرتے ہو، شک کس میں؟ اس کی وحدانیت میں یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، شان یہ ہے، وہ ضمیر شان کی، شان یہ ہے کہ اللہ ہی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، جانتا تمہارے رازوں کو، تمہاری جہری باتوں کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا جو کچھ تم کماتے ہو۔ اللہ آسمان و زمین میں، کیا معنی؟ اس کی ذات زمین و آسمان میں ہونے کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس کے اللہ ہونے کا بیان ہے۔ اللہ کو نا معبود، وہ معبود آسمانوں میں بھی ہے اور معبود زمین میں بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آسمانوں کا معبود کوئی اور ہے، زمین پر کوئی اور تم نے جیسے گڑے ہوئے ہیں اس طرح نہ، جو آسمانوں میں معبود ہے تمام فرشتوں کا، اسی طرح زمین کے اندر کل مخلوق کا معبود بھی وہی۔ بعض لوگوں نے یہ غلط مفہوم نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، پھر اس میں طرح طرح کے حلول کا عقیدہ اور پتہ نہیں کیا کچھ عقیدے باطل بنا لیے۔ تو اللہ کی ذات عرش پر ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہونا یہ علم، قدرت اور اختیار کے اعتبار سے ہے، ذات اس کی عرش پر ہے۔ قرآن میں
18 جگہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے اور 8 جگہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے. ان تمام آیات کو بھی ساتھ ملایا جائے گا تب اس کا مفہوم دیکھا جائے گا. مفہوم یہ بنے گا کہ اس کی ذات تو عرش پر ہے لیکن اس کا الہ اور معبود ہونا آسمانوں میں بھی الہ اور معبود وہی اور زمین میں بھی. وَهُوَ اللَّهُ وہ اللہ وہ الہ فی السماوات و فی الارض آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. مشرکین کا یہ رد کیا کہ آسمانوں میں تو وہ ہے زمین پر یہ ہمارے بھی ہیں. ان کا رد کیا جو آسمانوں میں ہے وہی زمینوں میں الہ اور معبود ہے. یعلم سرکم و جہرکم جانتا تمہارے رازوں کو بھی تمہاری جہری باتوں کی چیزوں کو بھی. یعلم ما تکسبون اور جانتا جو کچھ تم کماتے ہو. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی بھی اس کے رب کی نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ ہوتے اسے اعراض کرنے والے. نشانی سے مراد آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے. جو بھی قرآن کی آیت آتی ہے یا آپ کوئی بھی معجزہ دیکھتے ہیں اتنے ہٹ درم اور ضدی ہیں اسے اعراض کرتے جاتے ہیں. فقط کذبوا بالحق لما جاءہم تک کہ جھٹلا دیا انہوں نے حق کو. حق سے مراد قرآن جو حق چیز کو جھٹلا دیا. لما جاءہم جب ان کے پاس آیا. فسوف یاتی انباء ما كانوا به یستہزئون ان قریب آ جائیں گے ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے نا وہ خبریں ان کے پاس ان قریب آنے والی ہیں. کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ دنیا میں کیے گئے جو اہل ایمان سے وعدے ہیں ان کا مذاق اڑاتے تھے. کہتے تھے ایک ٹائم کی کھانے کی روٹی کو ترستے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں کہ محلات کے کہتے ہیں کہ حکومت ہماری ہوگی نظام ہمارا ہوگا تم ہمارے تابع ہوگے. ایک ٹائم کی روٹی کھا نہیں سکتے گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے اور کیسر اور کسرا کو فتح کرنے کی یہ خبریں سنا رہے ہیں. تو یہ مومن کا مسلمان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ خبریں ان کے سامنے آ جائیں گی. چنانچہ یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے. مدنی دور کے شروع میں 2 ہجری کے اندر بدر کے میدان کے اندر یہ پوری حقیقت واضح ہوگی اور اسی طرح حق غالب آ گیا باطل جب دم دبا کر بھاگ نکلا. دوسرا جس کا مذاق اڑاتے تھے موت کے بعد کیا حوال کہتے تھے یہ عجیب بات مریں گے مرنے کے بعد گل سڑ گئے مٹی مل گئی پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس چیز کو مذاق بنایا ہوا تھا. جس چیز کا یہ مذاق بنایا یہ تمام خبریں ان کے سامنے آ جائیں گی. الم یروا کما ہلکنا من قبلہم من قرن کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہلاکی ہم نے قومیں قرن 100 سال کے اندر جو لوگ گزرے صدی مراد کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. مکننا فی الارض جو بڑے اقتدار والے تھے زمین کے اندر زمین کا بڑی قدرت و طاقتوں والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. معلوم نمکن لکم ایسی قدرتوں والے تھے کہ تمہیں وہ قدرت اختیار تم کو ہم نے نہیں دی. پہلی قومیں بڑی کڑیل قسم کی جوان قسم کی پہاڑوں کو کرید کر تراش کر محلات بنائے. ایک کمرہ نہیں کتنے کمرے پہاڑوں کے اندر بناتے اور لمبے ان کے قد ہوتے تھے. اتنے طاقتور کے درخت کو اوپر سے پکڑ کر زمین سے ایسے کھینچ لیتے جیسے اب گاجر مولی کو نکال لیتے. ہلاک کیا ہم نے اس سے پہلے قوموں کو قدرت دی طاقت و قدرت دی تھی ہم نے ان کو زمین میں. معلوم نمکن لکم جو تمہیں قدرت نہیں دی. وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور بھیجی تھی ہم نے ان کے اوپر بارش لگاتار. بڑی نعمت ان کو دی تھی لگاتار بارش ان پر. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور بنائی تھی ہم نے نہریں کہ ان کے نیچے جاری تھی. وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور آباد کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو. تمہارے پاس مکہ والوں کیا ہے نہ تمہارے کے پاس کوئی باغات نہ کوئی پانی کے چشمے. ایک زمزم ہے وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے اور باقی جو تجارت کے لیے 4 چوانیاں کما کر بیٹھے ہوئے ہو تو وہ بھی ہم نے بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں عزت دی ہے.
کہ لوگ تمہاری عزت احترام کرتی ہیں، تمہارے قافلوں کو لوٹتے تک نہیں؟ تو تم سے پہلے بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے باغات، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو تم کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تم ہمارے سامنے کیا ہو؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور ہم اتار دیتے آپ پر ایک لکھی ہوئی کتاب کاغذوں میں، کاغذوں کے اندر لکھی ہوئی کتاب بھیج دیتے، کتاب مکتوب کے معنی میں کاغذوں میں لکھی ہوئی تحریر بھیج دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ چھوتے ان کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے ہاتھوں میں چھو کر دیکھتے پڑھتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہتے کافر لوگ، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں یہ مگر جادو ہے واضح۔ یہ ہٹ درم ضدی اور انادی قوم اتنی ہے کہ اب تو یہ ادھر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جی یہ زبانی کلامی کتاب آئی ہے، پتہ نہیں آئی، کون سناتا ہے، کون بتلاتا ہے؟ اگر لکھی لکھائی آسمان سے کتاب آئے اور ہم بھی اس کو کھول کر پڑھیں تو پھر تو ہم مانیں گے، ہمیں کیا پتا یہ کس نے آپ کو دی ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ اگر لکھی ہوئی کتاب بھی آ جاتی، ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے لے کر اترتے، تو یہ اتنے حد حرام انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا۔ سوئے بدرا بہانہ بسیار، برے لوگوں کو بہانے بہت ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی انکار کا کوئی اور لوچ تالے لینا تھا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر اتار دیتے ہم ان پر کوئی کتاب فی قرطاس، جو کہ کاغذوں میں ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ چھوتے ان کو اپنے ہاتھوں سے بھی، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہتے کافر لوگ، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے واضح۔ کہتے نہیں نہیں یہ کتاب نہیں ہے، ہماری آنکھوں کا ایسے جادو کر دیا گیا ہے، یہ کوئی کاغذ کو نہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ؟ اچھا کوئی فرشتہ نازل ہو اس کے اوپر۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، جواب اگر اتارتے ہم کوئی فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ معاملے کا کر دیا گیا ہوتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی، کیونکہ منہ مانگا معجزہ آ جائے تو پھر بھی کوئی انکار کرے تو پھر عذاب یقینی ہوتا ہے۔ اور ویسے فرشتے آتے کب ہیں؟ فرشتے آتے ہیں عذاب کے وقت یا موت کے وقت۔ فرشتے جب آتے ہیں یا وہ عذاب لے کر آتے ہیں یا موت کے وقت آتے ہیں، تو جب اگر وہ آ جاتے جن فرشتوں کے دیکھنے کا ان کا شوق چڑھا ہوا ہے تو پھر ان کے معاملے ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم کرتے اس کو فرشتہ، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری طرح کا انسان بشر ہو کر یہ نبی کیسے بن سکتا ہے، تو اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیج دیتے نبی رسول بنا کر، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر بناتے ہم اس کو فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے ہیں نا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، البتہ پھر بھی شبہ میں ان کے اوپر شبہ پڑ جاتا ہے، جس شبہ کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، جس شبہات کے اندر پڑے ہیں ان کو وہ شبہ پھر اسی طرح رہتا۔ اگر اب ان کا شوق ہے کہ انسان بشر جب رسول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے باطل نظریات والوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ بشر رسول نہیں ہوتا، وہ کہتے تھے بشر رسول نہیں ہوتا، کہ یہ کہتے کہ رسول بشر نہیں ہوتا، بات ایک ہی ہے نا۔ وہ کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا اصول یہ تھا کہ مرسل اور مرسل کی جنس ایک ہونی چاہیے، مرسل بھیجنے والا، مرسل جس کو بھیجا کہ دونوں کی جنس ایک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نور ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نور کو بھیجتا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اگر ہم ان کے جیسے یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں، تو فرشتہ آتا تو اپنے ایسی شکل میں تو نہ آتا، فرشتے کو یہ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی جن بوت کو دیکھ لے تو اس کو 4 دن بے ہوشی طاری رہے گی، کسی جن کو اصلی شکل میں دیکھ لے، تو فرشتہ اتنی بڑی جسامت والا فرشتے کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھ لیا تو زملونی زملونی پکار اٹھے، ہوا تھا نا۔ تو غار حرا کے اندر آپ نے فرشتے کو جبریل کو پہلی شکل میں دیکھا ہوا تو گھبرائے ہوئے جلدی سے آئے، مجھے چادر اوڑھ دو، چادر اوڑھ دو، مجھے جان کا خطرہ۔ تو جب نبی پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھنا، حالانکہ اللہ کی
خصوصی عنایات اور ہمت اور طاقت انبیاء کے ساتھ کو دی ہوتی ہے. تو عامی آدمی فرشتے کو دیکھ لے. آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، 600 پر، اور پورا کا پورا زمین و آسمان کا خلا اس نے ڈھانپا ہوا تھا. زمین و آسمان جتنا، اتنا بڑا ان کا جسم پورا ڈھانپا ہوا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کا حدیث پر 3222، بلکہ دو جگہ 3222 بھی نا، 3232 3232 اور 3234. تو اتنا ہی بڑے جسم والا فرشتہ اگر یہ دیکھ لیتے تو یہ تو ویسے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں تو ان کے سامنے آ نہیں سکتا. ہاں فرشتہ اگر آتا تو انسان کی شکل میں آتا، جیسے کہ جبریل علیہ السلام کبھی انسانی شکل میں آتے تھے. انسانی شکل میں آتا تھا، ان کا اعتراض پھر وہی ہونا تھا تو یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے. جس شبے میں پہلے وہی شبے میں پڑے رہتے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر بناتے ہم اس کو فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو بناتے ہم اس کو انسانی شکل میں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، البتہ ہم ان پر شبہ ڈال دیتے، مَا يَلْبِسُونَ، جس شبے کا جو پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق استہزاء کیا گیا، مذاق کیا گیا بڑے بڑے رسولوں سے آپ سے پہلے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، احاطہ کر لیا ان لوگوں کا جنہوں نے مذاق کیا تھا ان سے. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ چیز نے احاطہ کر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دیجیے چلو پھرو زمین میں. ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، دیکھو کیسا انجام ہوا تکذیب کرنے والوں کا. یہ عاد، ثمود، قوم لوط، باقی قوموں ان کی بستیوں کبھی آتے جاتے وقت گزرتے تھے، دیکھو صحیح کیسا انجام ہوا. قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجیے پوچھیے ان سے کس کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں. قُلْ لِلَّهِ، کہہ دیجیے اللہ کے لیے، اور کس کے لیے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لازم کر لیا اپنے آپ پر رحمت کو. بندوں پر رحم کرنا، توبہ قبول کرنا اس نے اپنے آپ پر لازم کر رکھا ہے. جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنے لیے یہ لکھ دیا تھا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی. صحیح بخاری حدیث نمبر 7404 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 14. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن. اِلَىٰ فی کے معنی میں، فی یوم القیامت کے معنی میں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے اندر کوئی شک نہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوں کو نقصان میں ڈالا. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لاتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ سکون کرتی ہے، جو کچھ ٹھہرتی ہے رات اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب جاننے اور سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. گزشتہ اس میں کل لمن ما فی السماوات والارض میں مکان کے اعتبار سے، اور اس آیت میں زمان کے اعتبار سے بادشاہت کا بیان ہے کہ ہر جگہ، ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر جگہ اختیار اور بادشاہت اسی کی ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں بنا لوں کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی معبود. فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا. وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ، اس کو نہیں کھلایا جاتا. ایک تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اتنے بڑے الہ اور معبود کو چھوڑ کر پھر وہ کل کائنات کو کھلا رہا ہے، حسب منشا پوری مخلوق کو دے رہا ہے. گوشت کھانے والوں کو روزانہ گوشت دیتا ہے، دانے کھانے والوں کو روزانہ دانے دیتا ہے، چارہ کھانے والوں کو روزانہ چارہ دیتا ہے. جو جس کی خوراک ہے جہاں کہیں ہے اربوں خربوں کی تعداد میں ان کو حسب منشا دیتا ہے. تو وہ کبھی تم سے نہیں مانگتا، نہ وہ کھاتا ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. تو تم نے الہ ان کو بنا رکھا ہے جو یہ کہتے ہیں اپنے مریدوں کو اگر تم میرے پاس آؤ گے تو تم کیا لے کر آؤ گے، اگر میں آؤں گا تو تم کیا دو گے. تمہارے پیروں کا، تمہارے معبودوں کا حال تو یہ ہے کہ جن کی نظر ہی تمہاری جیبوں پر ہوتی ہے.
وہ یطعم ولا یطعم، اور وہ کھلاتا ہے اس کو نہیں، وہ نہیں کھلایا جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجیے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے مطیع اور فرما بردار۔ ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی مجھے کہا گیا وکیل علی، قیل علی معذوف، اور مجھے کہا گیا کہ ہرگز نہ ہونا آپ مشرکین میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جسے پھیر دیا گیا، من یصرف عذاب نائب الفاعل محذوف، جس سے عذاب پھیر دیا گیا، یوم دن اس دن قیامت کے دن، جس سے عذاب دور کر دیا گیا قیامت کے دن، فقد رحمہ اس پر اس نے بڑے رحم کر دیا۔ خسارے سے بچ جانا اور نفع حاصل کر لینا یہ بڑی کامیابی ہے، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے سے بڑی کامیابی کی اور نہیں ہو سکتی۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پیچھے گزرا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، دور رکھا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس کو پھیر دیا گیا، جس سے وہ عذاب کو ہٹا دیا گیا اس دن، بس اس پر اس نے بڑا رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ واضح کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے تکلیف، کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، اگر چھوئے تجھے اللہ کسی تکلیف کے ساتھ، کوئی تکلیف تجھے پہنچانا چاہے، اے مخاطب، ہر مخاطب کو، چھوٹے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، اس کو کوئی ماننے والا ہے نہیں ماننے والا، اگر اللہ اس کو کسی قسم کی تکلیف بِضُرٍّ قدر نکرا، کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں ہٹانے والا اس کی تکلیف کو مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر پہنچائے تو اس کو کوئی خیر اور بلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس ایسے ہمہ قسم کے شرک کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہر قسم کی خیر اللہ کی طرف سے، ہر شر سے تحفظ بھی اللہ کی طرف سے، تو کسی دوسرے در پر کیسے جائے گا؟ جس کا یہ عقیدہ کہ کوئی بھی خیر ہے دین کی، دنیا کی، ذاتی طور پر، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر، کسی قسم کی خیر وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی کو ٹالنے والا بھی اللہ ہی، اس کے علاوہ نہ کہ تکلیف دے سکتا ہے، نہ کہ بلائی دے سکتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ اس دار کو، اللہ کے دار کو چھوڑ کر دوسرے دار پر جائے گا کیسے؟ اور یہ خالص اور پیور عقیدہ ہر نماز کے بعد بھی اس کا اقرار کرنے کا تلقین کی گئی ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ کہتے تاکہ یہ پختہ عقیدہ راسخ ہو جائے۔ قرآن کے اندر بھی یہ کئی جگہ اسی بات کو بار بار دہرا کر بیان کیا گیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے لے کر 107 میں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں، اور سورہ جن کی آیت نمبر 21 میں، ان تمام جگہ اس عقیدے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے، وہ غلبے والا ہے اپنے بندوں پر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور بڑی حکمتوں اور بڑی خبروں رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے؟ جب مشرکین کے بعد، پہلے مشرکین نے یہ کہا، اس کے بعد یہود و نصارہ نے بھی یہ کہنا، جب نصارہ نے بھی آپ کی تکذیب کر دی، پہلے مشرکین نے تکذیب کی، پھر یہودیوں نے بھی، اور جو رہتے سہتے تھوڑے بہت عیسائی تھے جس طرح کہ نجران کے علاقے، انہوں نے بھی تکذیب کر دی، تو کفار کہنے لگے اب بتلاؤ صحیح، اس کی تصدیق کرے گا کون؟
مکہ اور مکہ کے گرد و نواح والوں نے بھی کر دی، پڑھے لکھے یہودی انہوں نے بھی کر دی، اور نجران سے عیسائی تھے انہوں نے بھی تکذیب کر دی۔ اب اس کی رسالت کی کوئی تصدیق کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میں کرتا ہوں، اپنے پیغمبر کی نبوت رسالت کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ قل ای شیء اکبر شہادتاً، کہہ دیجیے کہ کون سی چیز سب سے بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے؟ کائنات میں سب سے بڑی شہادت گوئی کس کی ہے؟ وللہ، کہہ دیجیے اللہ کی، سب سے بڑی شہادت اللہ کی۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے، شہادت دیتا ہے جو میرے درمیان بھی شہادتی ہے تمہارے درمیان بھی۔ اوحی الی ھذا القرآن، اور وحی کی گئی ہے میری طرف یہ قرآن، لانذرکم بہ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، وما بلغا، اور جن تک یہ قرآن پہنچے ان کو بھی، تمہیں بھی ڈراؤں اور جن تک یہ پہنچے ان کو بھی۔ انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، کیا تم شہادتیں دیتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قل لا اشہد، کہہ دی میں تو شہادت نہیں دیتا۔ گواہی ظن و تخمین اور بعض قیاس کی بنا پر نہیں ہوتی۔ گواہی جو ہوتی نا یہ صرف ظن، قیاس، رائے، اس کی بنا پر نہیں دی جاتی۔ جب تک اس کے متعلق یقین کامل نہ ہو یا حقیقی علم نہ ہو یا اسے واضح دلائل سے ثابت نہ کیا جا سکے اس وقت کی شہادت نہیں ہوتی۔ تو مشرکین کے پاس اپنے باطل معبودوں کی بندگی اور عبادت کی کوئی دلیل نہ تھی، کوئی شہادت نہ تھی، لیکن ایک مسلمان موحد کے پاس اپنے رب کی عبادت اور اس کی الوہیت کے لیے یہ سب دلائل کامل یقین کے ساتھ، حقیقی علم کے ساتھ، واضح عقلی نقلی دلائل کے ساتھ۔ اس لیے ایک موحد آدمی تو پورے زور سے یہ گواہی دے گا، پورے اعتماد اور یقین سے گواہی دے گا کہ کل کائنات کا نظام کا خالق بھی وہ، چلانے والا بھی وہ، اور الہ اور معبود بھی وہی ہے۔ لیکن ایک مشرک اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کا نظریہ نہیں، وہ ہر منٹ پر اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے میں لگا رہے گا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہیں؟ ایسے منہ سے نہ بک دینا، جو گواہی کے اصول ہیں ان کے مطابق گواہی دو۔ اگر کوئی منہ سے ایسا غلط جملہ نکال بھی دے، کیونکہ مشرک کی کون سی زبان ہوتی ہے؟ اے پیغمبر تم نے یہی کہنا کہ لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے وہ الہ ایک ہی ہے۔ واننی بریء مما تشرکون، بے شک ہم بری ہیں جن کو تم شریک کرتے ہو، ہم تمام تمہارے الہوں سے معبودوں سے بری۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے دی تھی کتاب وہ پہچانتے تھے اس کو۔ وہ ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا قرآن کی طرف؟ نبی کو آخری پیغمبر، سچا پیغمبر ہونا یا قرآن کو آخری سچی کتاب ہونا، وہ ایسے جانتے تھے۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے جانتے تھے اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اہل کتاب کو آپ کی نبوت پر اتنا یقین تھا جتنا اپنے بیٹے پر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مانتے کیوں نہیں تھے؟ ضد، حسد، تعصب، اس کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ پہلے آپ کے آنے کی تمنائیں کرتے تھے، لیکن جب آپ آئے تو سب سے پہلے انکار کرنے والے ہو گئے۔ کسی شاعر نے اس لیے کہا نا، فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اگر تو نہیں جانتا ایک چیز کو، نہیں جانتا تو یہ کہ تیری بڑی مصیبت اور وبال ہے کہ تو اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي، اگر تو جانتا ہے پھر انکار کرے، فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، تو یہ اس سے بھی بڑی مصیبت اور بڑی ہلاکت ہے کہ جان کر پتہ ہونے کے باوجود پھر آنکھیں بند کر لے، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون زیادہ ظالم اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی کائنات میں نہیں۔ اور کذب بآیاتہ، یہ جھٹلاتا اس کی آیات کو۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک شان یہ ہے، ہو ضمیر شان،
شان یہ کہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کے اندر معجزات کا انکار بھی، نبوت کا دعویٰ کرنا، حدیث وضع کرنا، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ کہنا کہ اللہ نے اپنے اختیارات فلاں پیارے کو دے دیے، حالانکہ اللہ نے اپنے اختیار کسی کو نہیں دیا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ حلال حرام کا کسی کو اختیار دے دینا، اللہ کے حلال حرام کے اختیار اللہ کو ہے، تو یہ تمام جھوٹ ہیں۔ اس لیے نبوت کا دعویٰ کرنا کہ فلاں کو بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، حالانکہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ۔ اسی طرح کوئی مسئلہ کوئی بات اپنی طرف سے گاڑ کر دین کا ٹھونس دینا، یہ بھی دین وہ ہے کہ یہ ثابت کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ چیز بھیجی ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ من اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، کون زیادہ ظالموں سے جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ، اور کذب بآیاتہ، یہ جھٹلاتا اس کی آیات، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ کہ نہیں ظالم جو فلاح نہیں پائیں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، یاد کرو یوم اذکر پھر محذوف کی ظرف، یاد کرو جس دن اکٹھا کریں گے ہم ان تمامی کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں رہے وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، تمہارے کرنے برنے والے کہاں ہیں؟ لاؤ آج جن کے بارے میں کہتے تھے پلو پکڑ نکل کے جائیں گے، آؤ دکھاؤ پلو کن کا پکڑتے ہو۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، پھر نہ ہوگی ان کا کوئی بہانہ، کوئی فریب، کوئی معذرت، مگر یہ کو کہیں گے فتنہ تو ہم نا بہانہ نہیں ہوگا، کوئی ان کا فریب نہیں ہوگا، یا ان کی کوئی معذرت نہ ہوگی، مگر یہی کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے رب ہمارے، ہم تو نہیں تھے، ہم شرک کرنے والے، ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں۔ دنیا میں جھوٹ بول کر فائدہ اٹھا لیتے تھے، وہ سمجھیں کہ شاید یہاں بھی جھوٹ بول کر ہم نکل جائیں گے۔ عادت پڑی تھی نا دنیا میں، دنیا کے اندر جھوٹ بول کر خلط ملط کر کے اپنا دامن بچا لیتے تھے، تو سمجھیں کہ شاید یہاں بھی ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، اللہ کی قسم ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم۔ اللہ پھر جو ان کی لولو بولتی نا زبان، اس پر مور لگا دے گا۔ ہم ہاتھ بتلائیں گے، پاؤں بتلائیں گے، ایک عضو بتلائے گا کہ یا اللہ اس نے فلاں بھی جرم کیا، شرک بھی کیا، بدعات بھی کی، جگہ بھی، اس جگہ بھی، شجر بھی، حجر بھی، ایک چیز گواہی دیں گے۔ اب مانے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ چور انکار کرے میں نے نہیں کیا، نہیں گر گیا، اس کے ویڈیو سامنے لگا دو، کیمرے کی ویڈیو سامنے لگا دو، دیکھ تو نہیں تھا، تیرا پیو آیا یہ چوری کی، یہ چیز اتاری بھاگ گیا، تو نہیں ہے، اب چپ کر گئے، اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہاں تو ایک ویڈیو ہے جس کے اندر کئی جھوٹوں کا احتمال ہو سکتا ہے، کوئی مصنوعی چیزیں ڈالنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، سب حقیقتیں ہوں گی، اپنے عذاب بولیں گے، جگہ بول کر بتلائے گی، وہ چیزیں جو اٹھا کر لے گیا تو وہ حال دہائی دیں گی۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ ہوگی ان کا کوئی بہانہ اور عذر، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے نہ تھے ہم شرک کرنے والے۔ جب اہل توحید کو دیکھیں گے نا، مشرک توحید پرستوں کو دیکھیں گے وہ توحید کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں چلتی ہیں وہ بھی اللہ معاف کرتا ہے ان کی توحید کی وجہ سے، تو اپنے شرک کا انکار کریں گے کہ شاید انکار کرنے کی وجہ سے ہمارا بھی کام بن ہی جائے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو صحیح یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، جو سستی نجات کے طریقے اور بہانے بنا رکھے تھے نا، وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان منکرین اور مشرکین اور معاندین میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور کر رکھا ہے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے،
ان یفقہوا، وہ یہ کہ وہ آپ کی بات سمجھ ہی سکیں، فی آذان وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر سکڑ ٹھونک کر رکھا ہے ہم نے، کاک پھنسا رکھا ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھیں ہر نشانی بھی، لا یؤمنوا بی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آپ کی مجلس میں اگر آئیں نا تو بظاہر ایسے ہوتا ہے کہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کان پر ہاتھ رکھ کے جیسے بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ نامراد سننے کے لیے نہیں آئے ہوتے۔ یہ کوئی کمزور پہ لوگ ویک پوائنٹ تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے بات میں، اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اس کے لباس میں، اس کے جوتے پگڑی میں کوئی ہمیں نقص نظر آئے، کپڑا پرانا ہے، پھٹا ہے، غربت ہے، ان کے ساتھیوں کے اندر کوئی کمزوری ہے، جس کی بات کے اندر کچھ یہ آئے ہوتے ہیں اس بدنیتی کے ساتھ۔ تو جو آیا بدنیتی کے ساتھ ہو تو اس کو ہدایت آئے گی؟ بعض لوگ موحدین کی، اہل توحید کے جلسے میں، کانفرنس میں، مجلس میں، درس میں آتے ہیں صرف ایک اعتراض تلاش کرنے کے لیے، ان کا ویک پوائنٹ تلاش کرنے کے لیے، کہیں سے ہمیں ملے جا کے ہم تمام کے تمام لوگوں کے اندر اس کو اشتہار بازی کر دیں۔ تو جو اس نیت سے آئے ہیں کہ سمجھنا نہیں قرآن ہے، حدیث، اس کے بعد میں سمجھ، صرف یہ دیکھنا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے اعتراض والی چیز ملے، ان کو ہدایت نہیں آتی۔ جن کی نیت اصلاح کی ہے ہی نہیں ہے تو دھکے سے ان کو نیت آئے۔ تو مشرکین میں سے، یہودیوں اور منافقوں میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو آپ کی مجلس میں آتے تو حق سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے نہیں کہ واقعی یہ بات حق ہے، اگر حق کوئی تو قبول کریں گے، نا، صرف ایک اعتراض بڑا اعتراض کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے بھی ایسا کہ دلوں کے اوپر موریں جاڑ دی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس تو جھگڑا باس مباحثہ کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر داستانیں ہیں پہلے لوگوں کی، سنا کر قرآن کو کہتے نہیں یہ کوئی اللہ کے کلام نہیں، نوح علیہ السلام کی بات، ہود علیہ السلام کی بات، فلاں کی بات، یہ پچھلے قوموں کے قصے کہانیاں جوڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی کلام نہیں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس سے، لوگوں کو اس سے روکتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، خود بھی دور رہتے ہیں، یہ تھی بدبختی، خود بھی دور حق سے اور لوگوں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں، يَنْهَوْنَ النَّاسِ، مفعول معذوف، روکتے ہیں لوگوں کو اس سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور دور رہتے ہیں اس سے، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، ان لا شعوروں کو شعور ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتیں سلب کر لی ہے، دین والی چیز ان کے اندر چیز ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی، اور آج بھی دیکھیں اہل شرک، اہل بدعت، وہ خود بھی اور ان کے مولوی، انہوں نے حق بات کو سننا، بیان کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے مقتدیوں کو وہی بھابیاں دی مجلس نہیں جانا، تو کتنے جا رہے ہیں ابھی؟ وہ سنیا ہے اس مجلس جیسا، نہیں اتنے نہیں جانا، روکیں گے بڑے زور سے، جیب سے کندی کیسٹ لائی پھردا ہے، فلاں مولوی تھا نا وہ واپی ہے، انہیں نہیں سنے کرے، پتہ چل جائے کہ کسی توحید پرست کی بات ہے، وہ ایسے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں گے، پورا کا پورا ٹیل لگائیں گے کوئی ان کے مجلس میں نہ، حتیٰ کہ میں مترجم قرآن پڑھتا ہے، مترجم قرآن، ترجمے کے ساتھ عامی لوگوں کا کہ قرآن پڑھنا یہ جرم، گناہ ہے، یہ فتوے ان کے آئے کرتے ہیں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی نا کہ مترجم قرآن ترجمہ پڑھنا یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟ اگر ترجمے والا قرآن پڑھ لیا، اگر بخاری پڑھ لی تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہمارا روٹی منڈا جنا ختم ہو جائے گا، ان کی آنکھیں بند کی بند رہیں، جو ہم ان کو سنائیں بس وہی، اس پر نعرہ لگا زندہ باد کہتے رہیں۔ مترجم قرآن کے کیا شرطیں لگاتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، جس نے 14 علوم پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، مہارت حاصل کی، وہ پڑھے، جس نے اتنے نہیں پڑھے اگر وہ پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔
نعوذ باللہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائے گا. تو مطلب نہ کوئی 14 علوم پڑھے نہ قرآن کو سیکھے، اور لوگ ہمارے چنگل میں رہیں، جو ہم کہیں آنکھیں بند کر کے مانتے رہیں. کتنا لوگوں کو دین سے دور رکھنے کے طریقے ہیں. کبھی آپ دیکھ لیں، گھر میں لے کر جائیں یا آپ بازار میں جا رہے ہیں، مولوی صاحب مل گئے، یہ کون سی کتاب ہے جی؟ میں جی ماشاءاللہ بخاری شریف لائے. اوئے ہوئے اس کا رنگ ایسا ہو جائے گا لال پیلا، ہوئے اس کے پاس بخاری ہے، اس کے پاس مسلم شریف ہے. توبہ کر، جل جائیں گے، سڑ جائیں گے. اگر کوئی اہل حق یعنی اہل توحید جاتا ہے ان کے اجلاس میں سننے کے لیے کس طرح وہ بیان کرتے ہیں تو صحیح ہے. اگر اتنا ہے کہ اس کو پوری مہارت ہے، صرف اس لیے کہ ان کے دلائل کیا ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے دلائل ان کو میں ان کا رد کروں گا تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کی مجلس کی زینت بننے کے لیے اور ان کی طرزوں کو اور ان کے جو مائیں ہیں ان کو سننے کے لیے جاتا ہے کہ یہ کیسے لوریاں سناتے ہیں، تو پھر تو درست نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ تو دیکھے جب وہ ٹھہرائے روکے ہوئے ہوں گے آگ پر. وَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہیں گے ہائے افسوس ہمارے لیے، نُرَدُّ ہمیں لوٹایا جائے، نُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا ہمیں دنیا کی طرف واپس بھیجا جائے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا نہ تکذیب کریں گے ہم اپنے رب کی آیات کی. اب ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بالکل ہم مومن بن کر زندگی گزاریں گے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو کچھ وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے جو کچھ چھپاتے تھے تمام کے تمام ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. کیا چھپاتے تھے؟ جیسے شرک اور کفر کو چھپاتے تھے اور عوام کو نہ بتلاتے تھے، وہ سب ظاہر ہو جائے گا. یا جن حق مسئلوں کو، جو صحیح مسئلے تھے قرآن کے حدیث کے، جن کو چھپائے ہوئے تھے اپنا مذہب بچانے کے لیے، اپنی روٹی بچانے کے لیے، اب وہ تمام ظاہر ہو جائیں گے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے. ولو ردوا لعادوا، اب تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے تو ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور بالکل مان کر آئیں گے. لیکن یہ ان کے منہ کی بات یہ ہے، یہ نسلیں کہاں ماننے والی ہے. ولو ردوا، اگر ان کو لٹایا بھی جائے، لعادوا لما نہوا عنہ، تو یہ عود کریں گے، واپس سے لوٹیں گے اسی میں جس سے ان کو روکا گیا. فإنهم لکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ دوبارہ دنیا میں جا کر ہم توحید پرست رہیں گے، یہ بالکل جھوٹے ہیں. کیونکہ ان کی یہ تمنا اور یہ ان کی آرزو حق تسلیم کرنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب سے بچاؤ کے لیے ہے. ورنہ دنیا میں کتنی بار آفتیں آئی تھی، کتنے عذاب، کتنے زلزلے، کتنے سیلاب، کتنی بار کرونا، کتنی بار فلاں مصیبت، جنہوں نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. حق قبول کیا انہوں نے. تو یہ تو صرف ان کا ایک عذر بہانہ ہے. جب پارٹیشن کے وقت پاکستان بنتے وقت کتنے لوگوں نے اللہ سے لمبے لمبے وعدے کیے تھے، یا اللہ ایک بار پاکستان بھیج دے، بس ہم پوری زندگی رکوع سجدے میں رہیں گے، مسجد ہوگی اور ہم ہوگی. جب پہنچ گئے، اب وہ 80 سال کا بوڑھا نا، انہیں بھی صبح اٹھ کے سب تو پہلے منہ تے رندہ فرامنا نائی نے کہا کہ اتوں جانا ٹوئے پہ جانا اتوں بات صحیح طرح لا دے. نماز نہیں ہے، وہ گھر رکھا ہوا ہے، گپیں لگ رہی ہیں. بوڑھے میں نے دیکھے ہیں بالکل قبر میں ٹانگے لٹکائے ہوئے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی دینداری نہیں. اور وعدے ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت کیا حالت تھی. وہ آپ کو بڑے بڑے واقعے سنائیں گے، یہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا، میرا خاندان سارا کٹ گیا، لٹ گیا، میں اکیلا بچا، فلاں ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. لیکن کوئی اثر نہیں ہے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو لٹایا بھی جائے، اول تو لٹانا یہ تو اللہ کے اصول کے خلاف ہے. بالفرض
اگر ان کو لٹایا بھی جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ تو یہ لوٹیں گے اسی کی طرح جس سے ان کو روکا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا کہا کرتے تھے یہ دنیا میں کہا کرتے تھے ان ہیہ نہیں وہ حیاتی ہیہ ضمیر علی حیات کی طرف نہیں ہے زندگی الا حیاتنا الدنیا مگر دنیا ہی کی زندگی. وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. دنیا کے اندر یہ کہا کرتے تھے. یہ مولویوں نے بات بنائی ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے جنت ہے جہنم ہے. لے یہ کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں پول کے اوپر سے گزرنا ہے بال کے برابر بریک ہوگا فلاں ہوگا. اے مولوی عقل میں آتا ہے پول ہو بال کے بریک ہو اوپر سے یہ تو اللہ نے پھر نہ گزار دی بہانے بنائے نا یہ تو فلاں استہزاء مسخریاں پتہ نہیں کیا بےہودہ لچر باتیں کرتے تھے. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا کہتے تھے نہیں یہ مگر دنیا کی زندگی. وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے. بہت سارے تو وہ جو زبان سے یہ کہتے ہیں کچھ وہ ہیں جو زبان سے تو نہیں کہتے عمل ان کا بتلاتا ہے. عملی طور پر بتلاتے ہیں کہ دنیا ہی دنیا بس یہاں لوٹ گسوٹ کرو جو ٹھگی چوری یاری ہوتی کرو اس کو مرنا اور مرنے کو اٹھنے کا کوئی نظریہ اگر وہ سامنے ہو تو یہ زندگیاں ایسی نہ ہوں. وقالوا ولو ترى اذ وقفوا على ربهم کاش کہ تو دیکھے جب وہ ٹھہرائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. قال ليس هذا بالحق اللہ پوچھے کہ بتلا اب یہ حق ہے یا نہیں. مرنے کے بعد میرے سامنے کھڑے ہو اب اٹھنا حق ہے یا نہیں. قالوا بلا وربنا کہیں گے کیوں نہیں آئے ہمارے رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اللہ کا فرمائے کہ چلو پھر گھسیٹو ان کو تمام کو عذاب میں جو یہ کفر کرتے تھے. کہتے تھے پوری زندگی کہتے رہے کوئی اٹھنا نہیں ہے کوئی حشر نشر نہیں ہے کوئی جنت جہنم نہیں ہے. اب یقین آ گیا چلو ان کو گھسیٹ کر پھینکو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة یہاں تک جب آ گئی ان کے پاس قیامت اچانک ہی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا کہنے لگے ہائے افسوس ہمارا ہم پر اس میں جو ہم نے کمی کوتاہی کی اس دنیا اس قیامت کے متعلق. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم اور وہ اٹھانے والے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. الا ساء ما یزرون خبردار برا ہے جو بوجھ اٹھا کر لائیں گے اپنے جرموں کا بھی اور جن کو گمراہ کیا ان کے جرموں کا بھی بوجھ اٹھا کر لائیں گے. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو ہاں آؤ ہم تم بتلاتے ہیں کہ نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا ہی. وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون اور البتہ گھر آخرت کا یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ آخر کی حقیقی اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک بچوں کے کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے. بچوں کا کھیل تماشا کیا ہوتا ہے چند منٹ کا. ریت کے ڈھیر پر چھوٹے بچے آ کر بیٹھے ہیں یہ میرا گھر ہے یہ میرا فلاں یہ میرا باغ ہے یہ بنایا یہ بنایا. تو آدھا گھنٹہ کوئی گھر بناتا ہے کوئی محل بناتا ہے کوئی فلاں بناتا ہے. چاہے بھوک لگی تو تمام ہتھا نہ بنایا اس سے پیرا نہ لٹایا ہو گئے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ ان کا محل ہوتا نہ کوئی نہر ہوتی نہ کوئی کھیتی ہوتی نہ کوئی باغ ہوتا کچھ باتیں ہوتی ہیں. ایک کہتا ہے میں تھانے دار ایک کہتا ہے میں ایس پی ایک نہ تھانے دار ہوں ایس پی. صرف بات ہی ہے حقیقت نہیں ہوتی صرف باتیں ہوتی ہیں. دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے جس کا کھیل تماشے کو کوئی حقیقت نہیں اس طرح اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں انه لا يحزنك بے شک شان یہ ہے انه میرے شان بے شک شان یہ ہے يحزنك الذي يقولون تحقیق غم میں ڈالتے ہیں آپ کو وہ جو کہتے ہیں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا یہ بات آپ کو غم میں ڈالتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ فإنهم لا جو یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے. فإنهم لا يكذبونك بے شک وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ نبی کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے نا کہ تو جھوٹا، تو فلاں، نبی کو نہیں کہتے تھے، نبی کو تو صادق و امین کہتے تھے۔ ابو سفیان جب مسلمان نہیں تھا، رومی بادشاہ ہرقل کے دربار میں جب گیا، اس نے کئی سوالات پوچھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ وہ جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہے، نبی کا دشمن ہے، تو ہرقل کے دربار میں کیا کہا؟ اس نے کہا آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ ثابت ہوا کہ ابو سفیان نبی کا جانی دشمن ہونے کے باوجود بدر کے اندر، احد کے اندر مقابلے کے لیے آنے والا، جنگیں کرنے والا، وہ بھی ہرقل کے دربار میں کہتا ہے کہ آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ نبی کو جھوٹا نہیں کہتے تھے۔ جھوٹا کس کو کہتے تھے؟ آپ کی عقیدہ، آپ کے نظام، آپ کی دعوت کو، اس کو جھوٹا کہتے تھے۔ اور یہی بات آج تک چلی آ رہی ہے۔ علماء کو جو تحقیر کرتا ہے علماء کی نہیں ہے، اے مولوی، اے ٹلے، اے داڑیاں والے، اے اچھی ستھریاں والے، اے فلانے، مولویوں کی تحقیر نہیں ہے، یہ اصل کے اندر ان کے عقیدے، ان کے نظریے، ان کے منہج کی تحقیر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے تو انہوں نے اپنی باپ دادے کی رسم پر رکھی ہے، اپنے خاندان برادری کی وجہ سے رکھی ہے، انہوں نے نبی کی سنت سمجھ کر رکھی ہے۔ اگر کوئی شلوار اونچی رکھتا ہے تو کیوں اونچی رکھتا ہے؟ نبی کی کے کہنے پر۔ تو اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ چوری نہ کرو، یاری نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، تو اللہ اس کے رسول کے کہنے کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اب یہ ان کے ساتھ عداوت، یہ مسجدوں والے، یہ مدرسوں والے، یہ مسجدوں والے، مدرسوں والے، مسجد مدرسے والے کیا کرتے ہیں؟ سے عداوت ہے ان کی دعوت کی، ان کے عقیدے، نظریے، منہج کی، اور ان کا عقیدہ منہج ہے دین۔ اصل کا دین ہضم نہیں ہوتا، لیکن اتنی جرت بھی نہیں کہہ سکے کہ دین غلط ہے، اسلام غلط ہے، قرآن غلط، یہ اتنی ہمت نہیں۔ نزلہ گرے گا دین والوں پر، جو قرآن کی دعوت دے گا، جو حدیث کی دعوت دے گا، جو مسجد میں مدرسہ میں، الزام اس پر آئے گا۔ اگر کوئی عالم جس کے بڑی استہزاء، بڑی مسخری، خدا نہ خاصا وہ بھی داڑھی منڈوا دے، 3 پیس لنڈے تو لے کے پایا ہوئے، بڑا جو اس کو کہ اب توہین کرے گا کوئی بھی نہیں۔ لیکن اگر وہی جو پہلے 3 پیس پہنتا ہوا تھا، بے دین تھا، بےہودہ زندگی تھی، اس نے داڑھی رکھ لی، صحیح مسلمان بن گیا، اسلامی حجابت، اسلامی لباس، اسلامی زندگی، اب وہ اس کو بھی مسخری بنا لیں گے۔ اصل کے اندر ذات کا نہیں ہے، لوگوں کو چڑ اور عداوت و دشمنی ہے ان کے طریقہ کار، اسلوب زندگی پر۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک غم میں ڈالتی ہے آپ کو وہ چیز جو یہ وہ کہتے ہیں۔ فإنهم لا يكذبونك، بے شک نہیں تکذیب کرتے آپ کی، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق تکذیب کی گئی تھی بڑے بڑے رسولوں کی آپ سے پہلے بھی، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا تھا اس پر جو ان کی تکذیب کی گئی، وَأُوذُوا، اور اس راستے میں ان کو تکلیفیں بھی دی گئیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، جب تک پھر ہماری مدد آئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کی کلمات کو۔ پہلے انبیاء تکلیفیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی، علاقوں سے بھی نکالا گیا، ہر طرح کیا، آخر کار غلبہ انہی کو۔ یہ اللہ کا اصول اور قانون تبدیل نہیں ہوگا، آخر کار اپنے ماننے والوں کو غلبہ اور فتح نصرت دیتا ہے۔ ولا مبدل احد، فاعل محذوف، نہیں تبدیل کرنے والا کوئی ایک بھی، کلمات اللہ، اللہ کی کلمات، اللہ کے قانون کو۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی،
یہ اللہ نے لکھ دیا سورہ مجادلہ آیت نمبر 21. سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر اس کو غالب کر کے رکھنا اللہ نے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق آ چکی آپ پر خبر پر پیغمبروں کی. تو بڑے بڑے پیغمبروں کی تکذیب کی، انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ پیغمبروں سے زیادہ سچا، امانت دیانت والا، اللہ اخلاق والا، اللہ کردار والا اور قوم کی ہمدردی انتہا دردی کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو جب ایسے پیغمبروں کو قوموں نے ان کی تکذیب کی، ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ان سے ہو سکا سب کچھ کیا، کہ تو اور میں کیا ہے؟ اگر ہمیں کوئی کہہ دے داڑھی والے فلانے اور فلانے، تو ہمارا جو ہے مزاج بگڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے دوبارہ اس علاقے میں درس کے لیے نہیں آنا، واز کے لیے نہیں آنا. یہ تو راستہ ہی ایسا ہے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ہے آپ پر شاک گزرتا، اگر بہت شاک گزرتا آپ پر ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں یہ کہ تلاش کرنے کوئی سرنگ زمین کے اندر، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، جو کہ سیڑھی لگا لیں آسمانوں پر، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، بس لائیں ان کے پاس کوئی بڑی سے بڑی نشانی. اگر ایسے تو وہ کر کے دیکھ لو. انہوں نے تو تب بھی نہیں ماننا. مطلب یہ تھا کہ واضح دلائل دے کر بھی انکار کرنے کی وجہ سے جو آپ کو سخت کوفت اور تکلیف ہوتی تھی، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے سامنے ناممکن سے ناممکن کام بھی کر کے دکھلا دیں. زمین کے اندر کوئی پہاڑوں کے اندر سرنگ میلوں کی نکال کر دکھلا دیں، لمبی سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں، وہاں سے لکھی لکھائی کتاب ان کے سامنے لے کر اتریں. تو یہ اتنے ہڈ حرام یہ ماننے والے پھر بھی نہیں، انہوں نے نہیں ماننا. تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے ابلاغ کر دیا، حق پہنچا دیا، مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آپ اپنے آپ کو اتنا روگ لگاتے ہیں، اتنا روگ پریشان اتنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. آپ اپنے آپ کو اتنا غم نہ لگائیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا، اکٹھا کر دیتا ان کو ہدایت پر. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس نہ ہو آپ جہالت ناواقف لوگوں کے جیسا کام کرنے والے. اگر اللہ چاہتا ان کی ہدایت تو اللہ لفظ کون سے تمام کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا. کیا مجال تھی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، وہ ایک لمحہ بھی آپ کی مخالفت کرتے؟ جبرن ان کو ہدایت پر لے آتا، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں. جبری ہدایت اللہ نہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، جو اس کی طرف ہدایت کی طرف آئے گا، کوشش کرے گا، توجہ کرے گا، اللہ اس کو دیتا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ کا اصول اور کیا قانون کیا ہے؟ سو اس کی اجابت کریں گے. یستجیب دعا کا، اجابت کریں گے آپ کی آواز کو. الذین یسمعون، وہ جو سنتے ہیں، یہ صحیح سنتے ہیں نا، قبول کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ ان کو اجابت کی توفیق دیتا ہے. والموتى یبعثهم اللہ، وہ جو مردہ ہیں ان کو اٹھائے گا اللہ. ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے. کافروں اور منکروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، گویا کہ ان کے دل مردہ، ان کے ضمیر مردہ ہو چکی ہیں. ان مردوں کو ہوش اس وقت آئے گی جب دربار الہی میں پیشی ہوگی، جب موت کا جھٹکا لگے گا، پھر ان کو ہوش آئے گی، لیکن اس وقت ہوش آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. والموتى یبعثهم اللہ، یہ ہیں مردہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، حق کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، جو خود کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں سکل ہے، ہمارے دل پردے میں ہیں. تو ان کو حق کی آواز کہاں سے آئے؟ حق کی روشنی کیسے پہنچے؟ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف یہ لٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، ایک یہ بھی ان کا بہانہ تھا، کہنے لگے کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ نشانیاں تو بے شمار تھیں. مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم میں سے نیلا دیلا جو کچھ کہتا جائے اسی طرح ہوتا جائے.
جو کوئی کہے یہاں باغ بن جائے، منٹوں میں باغ بنا دیا جائے، کوئی کہہ دے یہاں نہریں جاری ہو جائے، وہاں نہریں جاری ہو جائیں، کوئی کہہ دے یہاں سونے کے پہاڑ بن جائے وہ ہو جائے، کوئی کہے یہ پہاڑ 2-2 میل پیچھے کر کے باغات، جو ہمیں سے نتھا خیرہ کہتا جائے نا اسی طرح ہوتا جائے، یہ تو ان کا مطلب۔ ورنہ نشانیاں تو بے شمار، اور سب سے بڑی نشانی تو قرآن ہی تھا۔ قرآن سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہنے لگے کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، کہہ دیجیے بے شک اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اس بات پہ کہ اتارے کوئی آیت، کوئی نشانی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ ان ہر ایک کے منہ مانگی نشانی اور معجزہ ظاہر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس میں بھی اللہ نے ان کے لیے خیر رکھی ہے، کیونکہ ان کے منہ مانگا معجزہ ظاہر ہو گیا، انہوں نے کرنا انکار، اور منہ مانگا معجزہ ظاہر ہونے کا انکار کرنے پر تباہی لازمی ہوتی ہے، اللہ کا اصول ہے۔ اور ان حد حراموں نے ماننا نہیں ہے تو ان کی فوراً ان پر پھر کوئی عذاب آنا ہے۔ اللہ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے، مہلت اسی شکل میں ہے کہ ان کی منہ مانگی بات ظاہر نہ ہو، ان کو کوئی 2 4 5 7 سال ان کو مہلت دی جائے، شاید یہ حق کی طرف آ ہی جائے۔ قل ان اللہ قادر لا ينزل آیۃ، کہہ دیے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے نشانی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اللہ کے نہ اتارنے کے اندر جو حکمتیں ہیں اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، نہیں کوئی چھپایا زمین میں، نہیں ہے کوئی جانور چلنے والا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں سے، الا امم امثالکم، مگر امتیں تمہاری طرح ہی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی کی ہم نے کتاب کے اندر کسی شے کی، سب کچھ ہم نے لکھ دیا کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اسی کی طرف وہ تمام اکٹھے کیے جائیں گے۔ کل کائنات، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا۔ کتنے پرندے آئیں گے، کتنے درندے، کتنے کیڑے مکوڑے، کتنے مچھر، کتنی مکھیاں، کتنے فلاں جانور، تمام کی تعداد، ہر کتنی زندگی گزارے گا، کتنے سانس لے گا، کتنی چیزیں کھائے گا، سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ ولا طائر یطیر بجناحیہ، طائر کا لفظ ویسے طائر پرندے کو کہتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا یطیر بجناح، پرندہ پروں سے اڑتا ہے؟ اصل کہتے ہیں یہ مجاز کو ختم کرنے کے لیے، کبھی طائر کا لفظ مجازن تیز رفتار چیز پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں گھوڑا اڑتا ہی جا رہا ہے، حالانکہ گھوڑا اڑتا تو نہیں ہے، تو یہ ایک مجاز ہوتا ہے اس کی تیز رفتاری سے۔ تو کبھی کبھی طائر کا لفظ پرندے کے بجائے کسی اور چیز پر بھی مجازن بولا جاتا ہے، اس مجاز کو ختم کرنے کے لیے آگے یطیر بجناحیہ کہا گیا۔ ما فرطنا فی الکتاب، مراد ہر جانوروں کی ضروریات زندگی، کب پیدا ہوگا، کب فوت ہوگا، کتنے سانس لے گا، کیا کچھ کرے گا، کتنے قدم چلے گا، کتنے سانس لے گا، کیا اس کی ضروریات زندگی ہیں، سب کچھ اللہ نے اس وقت کا لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے سب کچھ اللہ نے لکھ دیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیات کی، صم ہم صم، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں، شرک اور کفر کے اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہے اس کو گمراہ رکھتا ہے، ومن یشاء یجعل علی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے اس کو کرتا ہے صراط مستقیم پر۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کہہ دیے بتلاؤ تو صحیح، اگر آج تمہارے پاس اللہ کا عذاب، وہ اتتکم الساعۃ، یا آج تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ تدعون، کیا پھر بھی اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
نہ کسی کو نہیں پکارو گے، سب بھول جائیں گے. بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارو گے. ویکشف ما تدعون الیہ، بس کھول دے گا وہ جس کی طرف تم دعا کرتے ہو، پکارتے ہو. انشاء، اگر وہ چاہے. وتنسون ما تشرکون، پھر تم بھول جاتے ہو، پھر تم چھوڑ دیتے ہو. ما تشرکون، تنسون تترکون کا معنی ہے پھر تم چھوڑ دیتے ہو ما تشرکون، جن کو تم شریک کرتے ہو. جب سخت مصیبت تم پر آتی ہے اس وقت تمہارے تمام جھوٹے الہ اور معبود تمہیں بھول جاتے ہیں، پھر ایک اللہ کے نام کی دہائی دیتے ہو. جس طرح کے مشرکین کی آگے خود قرآن کے اندر کئی جگہ ہوگا، کشتی بمر میں پھنس گئی، بچنے کی کوئی امید نہیں، سب لات منات عزا سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے نام کی دہائی دیتے. اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوا، وہ بھی تو اسی تناقض کو دیکھ کر مسلمان ہوا نا. مکہ فتح ہو گیا، جان بچا کر بھاگ نکلا کہ میں نے اور میرے باپ نے اسلام کے خلاف جو کارروائیاں کی آج میری خیر نہیں ہے. بھاگ نکلا، کشتی میں بیٹھ کر دوسرے ملک میں جانے لگا. کہا کشتی بھنور میں پھنس گئی، بچنے کی کوئی امید نہ رہی. تو تمام کشتی والے کہنے لگے ایک اللہ کو پکارو، ایسے مشکل میں وہی اسے نجات دے گا. اکرمہ کی عقل پر ٹھوکر لگی، عقل کا زاویہ سیدھا ہو گیا کہ اگر اتنی سخت مشکل کے اندر جو محمد کا الہ ہے، معبود ہے، وہ نجات دے گا تو باقی دوسرے ہمارے کام نہیں کرے گا. بات بھی اس کی درست ہوئی. یہی تو وہ دعوت دیتے ہیں کہ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم وہی دور کرتا ہے، ہر چیز وہی دیتا ہے. وعدہ کر لی کہ یا اللہ اب سمجھ آ گئی، اگر تو نے نجات دی تو میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ نے نجات دی، آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. لیکن یہ اس دور کا مشرک. آج کا مشرک ایک ہوتا ہے دادا، ایک ہوتا ہے پڑھ دادا، ایک ہوتا ہے مشرک، ہوتا ہے پڑھ مشرک. تو آج کا مشرک کیا کرتا ہے؟ میری کشتی پھنس گئی منجدار میں، آگے پتہ نہیں کیا کچھ ایسے الفاظ جو دل نہیں کہتا جانے کو. یا معین الدین کشتی پار لگا دے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. یعنی جتنی مشکل زیادہ ہوگی اتنی زیادہ غیر اللہ کی دہائی، جتنی زیادہ مشکل اتنی زیادہ غیر اللہ کی دہائی. کئی اس میں واقعات آگے سنائیں گے، پھر ٹائم دوسری طرف ہی ہماری بات چلی جاتی ہے. اس کے اندر بڑی عجیب عجیب داستانیں ہیں جو خود آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق بھیجا تھا ہم نے. ارسلنا مفعول محذوف، ارسلنا رسولاً، تک بھیجے تھے ہم نے رسول، الی امم، امتوں کی طرف، من قبل جو آپ سے پہلے گزری. فعل محذوف، فکذبوہم، انہوں نے تکذیب کی ان کی. ہم نے کئی رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، ان قوموں نے بھی ان کی تکذیب کی. فاخذناہم بالبأساء، پکڑ لیا ہم نے ان کو. یہ نہیں کہ رسول بھیجنے پر پکڑا، رسول بھیجے، انہوں نے حق بات واضح کر دی، قوموں نے ان کی تکذیب کی. پھر فاخذناہم بالبأساء والضراء، پکڑا ہم نے ان کو فقر کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ. لعلہم یتضرعون، کہ شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی گڑ گڑائیں. فلولا اذ جاء بأسنا، کیوں نہیں جب آیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب. تضرعوا، انہوں نے عاجزی انکساری کی. ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے رہے. ان پر عذاب آیا تھا رجوع الی اللہ کے لیے کہ اللہ کا رجوع کر لیں، اللہ کی طرف جھک جائیں، لیکن ان کے دل مزید سخت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے خلاف جب دل سخت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی بیہودہ قسم کی باتیں کرنے لگے، طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے، یا مادی اسباب کو نتیجہ سمجھ کر تنبیہ سے اعراض کیا. یہ تو ایسے ہوتا ہی رہتا نا. بڑا یہ سیلاب آ گیا، ہاں بس مونسون ہوائیں چلی تھیں، فلاں ہوا تھا، ہوائیں پاکستان میں داخل ہو گئیں، پہاڑوں سے ٹکرائی بارش ہوگی، بس فلاں جی فلاں بیماری ہوگی، بس. ہاں ایسے ہو ہی جاتا ہے. فلاں جی، یہ نہیں کہ عبرت ہے،
حادثہ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یہ نہیں کہ میں نے کوئی جرم کیا تھا، غلطی کی تھی، شاید اس کی سزا نہیں، وہ بس اوور ٹیک کرنے لگے تھے، سلپنگ ہوگی، گر گیا، بس وہ تمام کے تمام جو ایک اللہ کی گرفت ہوتی نا، اس کو ایک چٹکی کے اندر اس کو اڑا دینا، اس کو کوئی عبرت نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، تمام کے تمام مادی اسباب کے نظر کر دینا. بلاکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور مزین کر رکھا تھا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے. فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھول گئے جو کچھ ان کو یاد کروایا گیا تھا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے بھی کھول دی ان کے پر دروازے ہر چیز کے، دنیا کی نعمتیں اور زیادہ دی تاکہ اچھی طرح مستی کاری لیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب خوش ہو گئے ان چیزوں کے ساتھ جو ان کو دی گئی، دنیا کے رنگ رنگینیوں کا خوب مست ہو گئے. اخذناہم بغتۃ، پھر پکڑ لیا ہم نے اچانک ہی. فاذا ہم مبلسون، اچانک پھر وہ مایوس ہونے والے ہو گئے. گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے انعامات اگر ملیں تو یہ اللہ کی مہلت ہوتی ہے. جیسے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأیت اللہ یؤتی العبد من الدنیا علی معاصیہ، جب اللہ کسی بندے کو اس کی نافرمانیوں، بغاوتوں، سرکشیوں کے باوجود نعمتیں دیتا جائے، ماں یحب، جو وہ پسند کرتا ہے اللہ تمام اس کو دیتا جائے، کوٹھیاں بھی مل گئی، کاریں بھی مل گئی، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا. فإنما هو استدراج، یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے. بغاوت اور سرکشی کے باوجود اللہ دنیا دیتا جاتا ہے، تو یہ کہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے رسی کو ڈھیلا، اللہ نے رسی کو ڈھیلا کیا ہے، جیسے شکاری رسی کو ڈھیلے کر کے بیٹھا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر شکار پھن اچھی طرح آ جائے. تو جب دیکھا کہ این اچھی طرح قابو آ گیا اس کو کھینچی لگاتا ہے. اللہ نے بھی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے، جب ایک بار رسی کھینچتا ہے پھر ہاتھ پاؤں مار لے، ساری دنیا اس کا تعاون کرے، پھر نہیں نکل سکتا. یہ مسند احمد کی روایت، مسند احمد کی حدیث نمبر 17311. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک جب خوش ہو گئے جو کچھ ان کو دیا گیا. اخذناہم بغتۃ، پھر پکڑ لیا ان کو ہم نے اچانک ہی. فاذا ہم مبلسون، پھر اچانک مایوس ہونے والے ہو گئے. وقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر کاٹ کر رکھ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، نسلوں تک ختم کر دی. والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ان کی ہلاکت بھی، ظالموں کی، مجرموں کی، بے دینوں کی ہلاکت بھی اللہ کی رحمت ہے. کیوں؟ ان کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رکی ہوئی تھی، بارشیں رکی ہوئی تھی، پریشانیاں جو آ رہی تھی ان کی وجہ سے آ رہی تھی، جن کی وجہ سے جانور، حیوانات، نیک مومن بھی ان کی نحوست کی وجہ سے پریشان تھے. شکر ہے ان کو ختم کیا، یہ نحوست ختم ہوئی، اس لیے کہا الحمدللہ. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم لوگ قوموں کی جڑ کو کاٹ دیا گیا، تو پھر شکریہ ادا کیا والحمدللہ رب العالمین. ظالموں کو زمین سے صفحہ ہستی سے ختم کر دینا یہ اللہ کی رحمت ہے. انہوں نے خود تو ماننا نہیں ہوتا، بے شمار لوگوں کو روکا ہوتا ہے حق کو ماننے سے، تو وہ ختم ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگ اب حق کو ماننے والے ہو جائیں گے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کہہ جی بتلاؤ تو صحیح، اگر پکڑ لے اللہ تمہاری سمع کو، لے جائے تمہاری سمع کو، تمہاری نظر کو، وخاتم علی قلوبکم، اور مور لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، کون الہ اللہ کے سوا، یاتیکم بھی، جو ان چیزوں کو لائے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے صحیح کیسے بار بار پھیر پھیر کر لاتے ہم آیات. ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ منہ موڑتے جا رہے ہیں، پھر بھی اعراض کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ، کان، دل جیسے قیمتی اعضاء مفت میں دیے تھے جن سے حق اور باطل میں فرق کرتے، تو تم نے اگر ان کو صحیح استعمال نہ کیا تو وہ واپس لینا بھی جانتا ہے. جس نے یہ نعمتیں دی ہیں
اگر ان نعمتوں سے صحیح فائدہ نہ اٹھایا تو واپس لینے پر بھی قادر ہے. اگر نہیں یقین تو کبھی کسی ہسپتال میں جا کر دیکھ لو, کبھی جایا کرو نا کبھی کبھی ہسپتال میں. وہ نوجوان جو بڑے ناز و نخرے سے گن گن کر قدم رکھتا تھا, اب دونوں ٹانگیں فریکچر ہوئی پڑی ہیں, پلستر لگا ہوا ہے, واش روم تک نہیں جا سکتا. کتنے ہیں جن کو خوراک کی نالی, سانس کی نالی, پیشاب کی نالی, نالیوں کا جال لگا ہوا ہے. یہ بھی بڑے ناز و نخرے سے, تکبر سے کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا. آج وہ مجبور اور مقہور ہو کر پڑا ہوا ہے. دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ انجام ہوا. تو جس ذات نے یہ انعامات دیے وہ واپس لینا بھی جانتا ہے. تو جب واپس لے لے تو پھر سٹریچر پر پڑے ہوئے ہائے ہائے واہ واہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے عبرت حاصل کر لو. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم, کہہ دیجیے بتلاؤ اگر لے اللہ تمہارے کانوں کو, تمہاری آنکھوں کو, تمہاری مور لگا دے تمہارے دلوں پر, من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, کون الہ ہے اللہ کے سوا جو لائے تمہارے پاس ان کو. انظر کیف نصرف الآیات, دیکھیے صحیح کیسے پھیر لاتے ہم آیات. ثم ہم یصدفون, پھر بھی وہ منہ موڑتے جا رہی ہیں. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ, کہہ دیجئے بتلاؤ تم اگر آج تمہارے پاس عذاب اچانک ہی, اور جہرتن یا اعلانیہ طور پر, بغتۃ من رات کو سوئے ہوئے ہو کسی کو پتہ نہ, آن واحد کے اندر عذاب آ جائے, سوئے کے سوئے رہ جاؤ. اور جہرتن کہ دن کے اندر اپنے سارے اسباب وسائل استعمال کیے پھر اللہ کا عذاب آ جائے. هل يهلك الا القوم الظالمون, نہیں ہلاک کی جاتی مگر قوم ظالم ہی. اس کا عذاب آئے رات کو, اس کا آج دن کو, کوئی روک سکے گا؟ زلزلہ جو پیچھے آیا ہے, دن دہاڑے آیا, آن واحد کے اندر 40 سیکنڈ کے اندر کیا کچھ کر دیا. جو محلات کے مالک تھے وہ خیمے کو ترس رہے ہیں, لائن میں لگے ہوئے ہیں ایک خیمہ لینے کے لیے, جن کے ایک ٹائم 10 15 ڈشیں ان کے کھانے میں دسترخوان پر ہوتی تھی. ایک ٹائم کے چاول کا شاپر لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے. قدرتیں دکھلاتا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے. جو ایمان لے آئیں پیغمبروں کی تعلیمات ان کو بشارتیں دینے والے, اور جو انکار کریں ان کو ڈرانے والے. فمن آمن واصلح, جو بھی ایمان لیا اور اپنی اس میں اصلاح کر لی, فلا خوف علیہم, ان پر کسی قسم کا خوف نہ ہوگا, ولا هم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کر دی ہماری آیات کی, یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون, چھو لے گا ان کا عذاب بوجہ اس کے جو فسق کرتے تھے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, کہہ دیجئے میں نہیں کہتا, میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, اور نہ میں غیب دان ہوں. ولا اقول لکم انی ملک, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کہ نوری فرشتہ ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اپنے پیغمبر کو, قل اے میرے پیغمبر یہ اعلان کر دو. کیا اعلان؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ نہیں کہتا میرے پاس خزانے اللہ کے, جس کو چاہوں نواز دوں, جس کو چاہوں تنگ کر دوں. اللہ پیغمبر سے یہ کہلوا رہا ہے. امتی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, نبی نے نعوذ باللہ غلط کہا, سارے خزانوں کے مالک آپ, ماں کان و ماں یکون کے سب خزانے. اللہ فرماتا ہے پیغمبر اعلان کر دو, ولا عالم الغیب, میں غیب دان نہیں. امتی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ہم نہیں مانیں گے, آپ ماں کان و ماں یکون کا علم رکھتے تھے. اللہ فرماتا ہے پیغمبر کو آپ یہ بھی اعلان کرو, ولا اقول لکم انی ملک, میں کہ نوری فرشتہ نہیں. امتی کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم بشر ماننے کے لیے ہم نوری بنا کر چھوڑیں گے. انا للہ. اب اللہ کی بات, نبی کی بات مانے یا تمہاری بات مانے؟ یہ قرآن ہے.
ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا بہت اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ پوری دنیا کی لغت اٹھا کر دیکھ لو، کسی انسان سے، مرد سے اور عورت سے، چھوٹے بڑے پوچھو، اندھا اور دیکھنے والے برابر ہیں؟ دیکھنے والا جہاں مرضی آ رہا ہے جا رہا ہے، اندھا جہاں سڑک کے کنارے کھڑا ہے، اللہ کے لیے مجھے دوسرے طرف کر دو، اللہ کے لیے مجھے دوسری طرف لے جاؤ، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جیسے آنکھوں والا اور اندھا یہ برابر نہیں، اسی طرح ہدایت یافتہ اور گمراہی والا برابر نہیں، اسی طرح توحید پرست اور مشرک برابر نہیں، حق کو جاننے والا، اس پر چلنے والا اور حق سے راز کرنے والے یہ برابر نہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، اے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وانذر بالذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اور ڈرائیے اس کے ساتھ بحیث میں قرآن کی طرف، اس قرآن کے ساتھ ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، یہ کوئی اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، کیونکہ ڈرانے کا فائدہ یہ ان کو ہو سکتا ہے جو دوبارہ اٹھ کر دربار الہی کی حاضری کا یقین رکھتے ہیں، جن کو یہ یقین ہی نہیں ہے، مانتے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، تو ان کو ڈرانے کا کیا اثر ہوگا؟ وَأَنذِرْ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ڈرائیے اس کے ساتھ ان کو جو ڈرتے ہیں کہ یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اس حال میں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی و ناصر، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، نہ بگا دیجئے نہ نکال دیجئے ان لوگوں کو جو پکارتے اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہہ، اور چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ، کہ اللہ کے رؤیت و دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مشرکین چند آئے، کہنے لگے ان کو نکالو یہاں سے، موچی کے معیار بٹھائے ہوئے نکمی لوگ، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہماری عزت کے اور وقار کے خلاف ہے، ان کو نکالو پھر ہم تیری مجلس میں بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے نہیں نکالنا، پاؤں سے ننگے صحیح، سر سے ننگے صحیح، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے ایک ٹائم کا کھانا نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی توحید کو جاننے والے، اللہ کے نظام کو ماننے والے، ان کو نہیں بگانا، یہ تیرے ہیں۔ باقی چودھری، بڑے بڑے پگوں والے، بڑے بڑے کوٹھیوں والے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ آ کر بیٹھتے ہیں تو بیٹھے، نہیں بیٹھتے تو ان کو جانے دو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت بیان کی، صحیح مسلم کا حدیث نمبر 2413۔ تو ما علیک من حساب من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب سے کچھ بھی، آپ نے ان کا حساب نہیں دینا، وما من حسابک علیہ من شیء، نہ تیرے حساب ان کے اوپر کچھ ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا، آپ نے اپنا دینا۔ تو اگر آپ نے ان کو واضح کر دیا، سن لیں گے تو ان کا فائدہ نہیں ہے، تو مرے جائیں جہنم میں۔ یہ کیا کہ ان کو بگا دو، ان کو نکال دو، ان کو فلاں کر دو، تب ہم تیری مجلس میں آئیں گے۔ فتطردہم، اگر تو نے ان کو نکال دیا، اپنی مجلس سے اٹھا دیا، فتکون من الظالمین، تو اب ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اے نبی، انہیں غریب غربے، یہ کوئی کسی قوم کا، کسی برادری کا پیشے کے اعتبار سے اگرچہ معمولی ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے مجلس سے ان کو نکال دیا، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے دیندار کے ایک عزت، مرتبہ، مقام، دین کا جو طالب علم ہے اس کی شان۔ کوئی چودھری آ جائے، کلاس کو چھوڑ کر چودھری کی بات میں لگے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کو دے دیا، کلاس والے بیچارے کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، پورے ملک کے کونے کونے سے آئے، بیٹھے ہوئے بیچارے بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، نہ
ہمارے شیخ محترم مولانا سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ، کئی بار میں خود سبق پڑھا رہے ہوتے تو ان کا جو عاشق دیوان ہے، جب الیکشن ہوتا نا تو آتا شیخ صاحب کو دعا کرانے کے لیے، اگرچہ وہ شیعہ تھا لیکن عزت احترام. تو میں ایک بار وہ آیا، الیکشن کے دن قریب تھے، تو اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کتنے آگے پیچھے کر رو فر استاد پڑھا رہے ہیں. تو استادوں نے ایسے ہاتھ کا نا 2 انگلیوں کا سلام لیا، سلام لینے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کیے بیٹھ گئے، پھر پڑھانا شروع کر دیا. بس اتنا کیا بیٹھے وہ اب بیٹھے ہیں سارے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا آدمی فلاں آ گیا، ساتھ پولیس بھی ہے فلاں بھی ہے، سارے پیچھے کھڑے. استادوں نے پورا سبق پڑھایا، پڑھانے کے بعد کتاب بند کی، پھر کہا جی ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہیں. وہ سرکی میں جیسے پوچھتے تھے. پھر ساتھ یہ بھی بتلایا کہ آپ کے ہم عزت احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جو طالب علم آئے ہوئے ہیں اپنے گھر چھوڑ کر، والدین بہن بھائی پورے علاقے چھوڑ کر آئے ہیں، ان کا یہ ٹائم تھا. ہاں ہاں استاد جی ٹھیک ہو. وہ بھی کہتے ٹھیک ٹھیک ہو. انہیں اس نے کہ اوپر سے تو کہا کہ کوئی برا نہیں ہے. یعنی یہ میں نے کئی بار دیکھا، کوئی بھی بڑا آ گیا کوئی فتویٰ لینے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی اور مسئلہ کے لیے، انہوں نے سلام لینا ہے، کیا ٹھیک ہے، اس کو بیٹھ گئے پھر سب شروع کر دیا. سب کو پڑھانے کے بعد پھر اس سے متوجہ تھے. تو ہمارے بعد جو ہے کوئی آ جائے صحیح، بس یہاں لفظ پیچھے پیچھے آگے کا آگے، مبتدا پڑھ دیا خبر وہیں چھوڑ دی، مستثنا مینو پڑھا ہے، مستثنا رہتا ہے اسے وہیں چھوڑ دی، جلدی سے اس کی طرف متوجہ. فون آ گیا سب کو چھوڑ دیا فون کی. یہ طریقہ کار نہیں. یہ ہمارے لیے بھی یہ قابل غور آیات ہیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، لیکن ہوں طالب علم، صحیح طالب علم کا طالب ہوں. جو ایسے فرلو ہیں جو کٹ وقتی کے لیے آئے ہیں کہ چلو بھی گھر والوں نے بھیج دیا تو کئی ہاں بھی تھوڑے ہیں گونگلوں تو مٹی جھاڑ دیے، کبھی آ گئے، کبھی آدھے گھنٹے کے لیے آ گئے، کبھی آخری ٹائم میں آ گئے، کبھی چہرہ دکھا کے چلے گئے. تو وہ بھی تو طالب علم نہیں نا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نہ بھگا دیجئے ان لوگوں کو جو پکارتے اپنے رب کو صبح و شام. یریدون وجہہ، جو چاہتے اللہ کا چہرہ. ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں آپ پر ان کے حساب سے کچھ بھی. وما من حسابک علیہم من شیء، نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ کچھ بھی. فتطردہم، بس اگر آپ نے ان کو بھگا دیا، نکال دیا. وتکون من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وکذالک، اور نبی تو ایسا کرنے والے نہ تھے نا، سب کو امت کو ہے، اور نبی سے تو یہ تصور بھی نہیں تھا ایسا کر سکتے. امت کو سب کو دیا جا رہا ہے. ہاں جی جو مشرکین وہ آپ نے ان کا حساب، انہوں نے آپ کا حساب نہیں دینا، آپ نے ان کا حساب نہیں دینا، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طرح آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ساتھ. يَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ کہیں کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کر دیا ہاں ہمارے درمیان میں سے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کہ اللہ بہت خوب نہیں جاننے والا شکر گزاروں کو. یہ بھی ان کا منکرین کا اعتراض کہتے ہیں یہ جن پر اللہ نے احسان کیا اتنے، اگر یہ باقی دین حق ہوتا، سچ ہوتا تو ہمارے جیسے چودھری عقل مند سمجھدار زیرک لوگ وہ حاصل کرتے. یہ غریب غربے جن کو ایک ٹائم کی روٹی کمانی نہیں آتی، تو یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ صحیح چیز وہ ہے جس کو ہم قبول کریں، کیونکہ ہم عقل میں، سمجھ میں، سوچ میں، فکر میں ان سے کہیں بڑھ کر ہیں. یہی آج دنیا والے جو کسی نے کوئی بڑی ڈگری لی ہوئی ہے، بڑے عہدے پر ہے، وہ سمجھتا ہے انسان تو میں ہوں، میری بات وہی بات ہے. باقی مولوی مولیاں کی بات انہیں کی کیا ہے؟ مولوی شور بچاتے رہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ کون سنتا ہے؟ لیکن کہ اسمبلی کے اندر بیٹھا کوئی قانون ساز، اسمبلی کے اندر بیٹھے کوئی بات کہہ دیں، کیا ہی بات ہے، وہ جو بات کہہ دیں جو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں، وہی بڑی بات ہے.
ان کا اٹھنا، ان کا جانا، ان کا آنا پوری ویڈیو بنتی جا رہی ہے، پوری دنیا پر جا رہی ہے. ان کا ایک ایک جملہ جو ہے اس کو پتہ نہیں کیسے ماپا جاتا ہے اور تولا جاتا ہے. لیکن دیندار جو مرضی کتنے کون سننے والا؟ ان بیچاروں کی حیثیت ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طرح آزماتے ہم نے ان کو ایک دوسروں کے ساتھ. يَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر احسان کیا اللہ نے ہمارے درمیان میں سے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کہ اللہ خوب جاننے والا نہیں کہ شکر گزار کون ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ کہیں تم پر سلامتی ہو. جب وہ مومن مسلمان تیرے پاس آئیں تو آپ خود ان کو سلامتی پیش کریں. کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور یہ بھی ان کو بشارت سنائیں کہ لکھ دی اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کرنا. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، بے شک جس نے تم میں سے عمل کیے کہ برے عمل جہالت اور لا علمی کی وجہ سے، ثم تاب من بعد واصلح، پھر توبہ کی اس کے بعد وہ اصلاح کر لی، فانہ غفور رحیم، تو بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اس مادہ پرست دور میں بھی سب کو چھوڑ چھڑا کر، اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کر کے اسلام کی طرف آ جائیں، آپ انہیں امن و سلامتی کی بشارتیں دیں، اور ان کے سابقہ اعمال جو انہوں نے پہلے جرم کیے تھے، گناہ کیے تھے، ان کے دل کے اندر پریشانی ہو کہ ہم نے یہ بھی کرتے رہے، یہ بھی کرتے رہے، فلاں بھی کرتے رہے، ان کو بشارت دیں کہ اللہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے، اسلام کی طرف آنے کی وجہ سے پہلے سارے معاف کر دے گا. کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، اللہ ضرور رحم کرے گا. ان من عمل منکم سوءا، جو بھی تم نے برے عمل کر لیے، بجہالۃ، پہلے جہالت کی وجہ سے، اسلام کی طرح آنے سے پہلے جو جہالت کی وجہ سے عمل کر لیے ہیں، ثم تاب من بعد واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اصلاح کر لی ہے، فانہ غفور رحیم، تو ان کی پریشانی نہ لو، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیات. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ، مجرموں کا راستہ اچھی طرح واضح ہو جائے. اسی طرح ہم بار بار آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ دائی، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو مخالفین کے عقائد و اعمال پر بھی مطلع ہونا چاہیے، تاکہ ان کی اچھی طرح تردید کر سکے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح کھول کھول کر ہم آیتیں بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے کہ مجرموں کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی سوچ فکر کیا ہے، اور ان کا پھر آپ اچھی طرح رد بھی کر سکیں. اس لیے ان کے عقائد و نظریات بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ ان کے عقائد کی تشہیر مقصود نہیں ہے. تو ایک دائی کو، ایک حق پرست کو باطل مذاہب کے، باطل نظریات کو، ان کے عقائد کا پتہ ہوگا تو ان کا رد کرے گا. ان کے عقائد اس لیے بیان کیے جاتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ جو دین کے اندر شرط یہ کہ دین کے اندر مضبوط ہو، عقیدہ، نظریہ، سوچ فکر، منہج، یہ ٹھیک اچھی طرح مضبوط ہو، کچا پلا نہ ہو، جا کر دوسرے کے عقیدے سن کر انہی کا حواری بن جائے، ان کا نظریہ نا. اپنے دین کا مضبوط ہے اور دوسروں کے مجلس میں ان کا لٹریچر، ان کا باتوں کو سننا، تاکہ اس میں سے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان کا رد کرنا، ان کی تردید کرنا، اس لیے سن سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد